آج کون سا روزہ ہے؟ 5واں روزہ ہے ہمارا رمضان شریف کا. اور ہمارا سن ہجری کون سا ہے؟ 1400. آج ہم نے جو ناظرہ پڑھا سورۃ تکویر مکمل کی 30ویں پارے سے، اس میں ایک مسئلہ عقیدے کا سمجھنا ہے ہم نے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ علم غیب کا. کیا؟ آپ بڑے طلباء ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھا کریں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا علم عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب جو مخالفین ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، وہ آدھی بات کرتے ہیں، یعنی خدا کے بتانے سے کوئی بھی نہیں جانتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ خدا کے بتانے سے نبی رسول خدا کے بتانے سے جانتا ہے. اب یہاں جھگڑا کیا ہے مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں؟ ہم سنیوں کے علاوہ جو دوسرے طبقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. اب وہ بعض یہ لفظ کہیں گے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں. تو بھئی ہم نے کب یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب ہونا اور ہے، علم غیب ہونا اور ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. وہ کون ہے؟ یہ جو 5ویں دعا میں ہم پڑھتے ہیں اِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک تو سب غیبوں کا جاننے والا ہے. وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اور تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈال پانے والا ہے، یعنی عیب چھپانے والا. ستار العیوب وغفار الذنوب، اور بے شک تو گناہوں کو بہت بخشنے والا ہے. تو یہ تینوں صفتیں سورت اپنا اس دعا میں ہم نے پڑھی. تو سورت تکویر میں غیب کا بیان ہے. یہ دیکھیں نا آیت نمبر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل کا معنی یعنی کنجوسی نہیں آقا کرتے غیب بتانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اب مخالفین کہتے ہیں کہ علم اور غیب دونوں لفظ اکٹھے دکھاؤ. یہ لفظی جھگڑے ہیں مولویوں کے مناظروں مجادلوں میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نفی کا دکھا دیتے ہیں، تم اس بات دکھاؤ. لا یعلم الغیب، یہ آیت پاک قرآن پاک کی جو مخالفین پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا یعلم الغیب، کوئی علم غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا. یہ آیت پاک ہے. اب وہ سادہ لوگوں کو چکر بازی میں لانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن پاک سے دکھا دیا لا یعلم الغیب، علم کا لفظ بھی ہے اور غیب کا لفظ بھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور یہ قرآن پاک میں حق بات ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ. لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کوئی بھی نہیں جانتا؟ یہاں عطا کی تو نفی ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت کاملہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. اس پہ ہمارا ایمان ہے. تو یہاں نفی کی جو ہمارا دعویٰ ہے اس کی نفی کہاں ہے بھائی؟ کیا یہاں یہ لکھا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا؟ ہاں یہ تحت ایسی دکھاؤ تو پھر تمہارا دعویٰ سچا ہے. اب ہم نے یہ جو سورۃ تکویر پڑھی اس میں جو آیت آئی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اب ہم ان سے کہتے ہیں بھی اگر ہم علم غیب دونوں لفظ قرآن پاک سے اگر ہم دکھا دیں ترجمہ آپ کا ہو تو پھر کیا کہو گے؟ کہیں گے نہیں ابھی مولوی دے مقلد نہیں ہے. اب ان کا مولوی جو ہے ثناء اللہ امرت سری وہابیوں کا،
یہ ان کا بہت بڑا علامہ فہمہ ہے، محدث ہے، بہت شرح متکلم ہے اور فیض گنج بھی ہے علم کے حوالے سے۔ فتاوی ثنائیہ اس کا لکھا ہوا، اس نے ترجمہ قرآن پاک کا لکھا، ثناء اللہ امرتسری نے، اور اس آیت پاک کے تحت نیچے ترجمہ یہ اس نے لکھا، آیت کے نیچے ترجمہ یہ لکھا، وہ نبی علم غیب بتانے میں بخیل ہے۔ دونوں لفظ اس نے ترجمے میں لکھے۔ اب یہ کہتے علم اور غیب دونوں لفظ اکٹھے دکھاؤ، تو میں نے کہا دیکھ لو، ہم نے دکھا دیا، آپ پڑھ لو، اب مان جاؤ۔ کہتے نہیں ہم مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک طبقہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے علم غیب ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ ان کے بڑے نے لکھا جو ان کا مناظر تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو لقب دیے ہوئے ہیں انہوں نے فتاوی ثنائیہ میں۔ تو اس آیت پاک کے تحت اس نے لکھا کہ وہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اس نے کہا علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو یہ آپ بڑے ذہن میں ہمیشہ بات رکھا کریں۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے، یہ تو ایک طبقہ تھا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانا۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے نبیوں سے زیادہ اپنے اماموں کے بارے میں غیب کا عقیدہ گھڑ لیا، اور ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو امام ہیں وہ 72 73 حرف ہیں، یعنی اسم اعظم کے، ان میں سے ایک حرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور 72 ائمہ کے پاس ہے۔ یعنی ائمہ کو اپنی موت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے، اور ان کو یعنی اتنے اختیارات انہوں نے دے دیے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور ہی نہیں رہ گیا اس طبقے میں۔ انہوں نے اس حد تک دین اسلام کی دھجیاں اڑائیں اور مذاق بنا لیا۔ تو یہ تمام طبقے جو ہیں یہ گمراہ ہیں۔ ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو روزانہ ایک آدھ مسئلہ ایسے ہی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں آخری پارے میں 30ویں پارے میں، ان میں سے روزانہ کا ہم ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ اس طرح آپ کو سمجھایا کریں گے۔ تو آج کا مسئلہ ہم نے کس حوالے سے سیکھا؟ علم غیب کے حوالے سے۔ سیدھے بیٹھو بیٹا، سیدھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک کے ترجمے میں۔ ترجمہ کن کا ہے؟ وہابی لوگوں کا ترجمہ ہے۔ اور کن کا ہے؟ ثناء اللہ امرتسری کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ امرتسر جو ہے نا، وہ ایک علاقہ ہے جہاں رہتا تھا وہ ثناء اللہ امرتسری۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں بریلوی جو ہے، تو بریلوی بھی ایک علاقہ ہی ہے نا، وہاں کے رہنے والے کو بریلوی کہتے ہیں۔ انہوں نے پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا کہ آپ بریلوی آپ کا مذہب فرقہ ہے، یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں نا کہ بریلوی نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ بریلوی ایک نسبت ہے، جہاں سے اعلیٰ حضرت رہتے تھے، پیدا ہوئے، وہی ان کا جب مقام تھا، تو وہ بریلوی ہوئے۔ اس اعتبار سے جیسے ثناء اللہ امرتسری ہوا۔ ایک روپڑی ہے، فلاں روپڑی ہے، عبد القادر روپڑی ان کا مولوی تھا، تو روپڑ بھی ایک جگہ ہے۔ اب وہ روپڑی ہے، کوئی روپڑی ہے، کوئی سنائی ہے، کوئی سلفی ہے۔ یہ جیسے ہمیں کہتے ہیں کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی زور بردی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، تو ان میں کوئی روپڑی ہے، کوئی سنائی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو کیا ہے؟ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر چیز اپنے تقابل کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ جیسے روپڑ ایک علاقے کا نام ہے تو بریلی بھی ایک علاقے کا نام ہے، تو تین مذہب نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے ہم پاکستانی ہیں تو کن کے مقابلے میں؟ ہندوستانیوں کے۔ ہم پاکستانی ہیں تو کن کے مقابلے میں؟ ہندوستانی کے۔ ملک کے مقابلے میں ملک آئے گا نا، دین کے مقابلے میں دین آئے گا۔ ہمارا دین اسلام ہے، کس کے مقابلے میں؟ کفر کے دین کے، جو کافروں کا دین ہے ان کے مقابلے ہمارا دین اسلام ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ ہر چیز اپنے تقابل سے پہچان ہوتی ہے، اور بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر رہ دیا یہ بریلوی ہیں، یہ تو انڈیا سے شروع ہوئے، آگے پیچھے ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ ہم نے پورا آپ کو تعارف نام کا بتایا، بارہا بتایا، سمجھ آ گئی؟
تو یہ ہمارا مقصد درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور آگے جو